للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، معدنوں کو یا دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری رحمت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ مولانا روم کے روحانی مربی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا، یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی، نازنین حضرت حق صدر بزم کائنات، نور چشم انبیاء چشم و چراغ ماتوئی، در شب معراج بودت جبرائیل اندر رکاب، پا نہادہ بر سریر گنبد خضرات ہوئی۔ یا رسول اللہ تو دانی امتانت عاجزن، عاجزارا رہنمائی جملہ سامامات ہوئی، شمس تبریزی چہ داند نعت گوئی ہائے تو، شمس تبریزی چہ داند نعت گوئی ہائے تو، مصطفیٰ مرتضیٰ سید آلات ہوئی، مصطفیٰ مرتضیٰ سید آلات ہوئی۔ پچھلی بار جب یہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا، والد گرامی قدر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی جلوہ گر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ قبلہ پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب سے ان کا بڑا پیار، اور مجھے بھی ہدایت فرمایا کرتے کہ تم شاہ صاحب کے پاس حاضری دیا کرو، اور اکثر ساتھ ہی لے آتے تھے۔ اور شاہ صاحب جو شفقتیں پہلے فرماتے تھے، آج بھی کمال درجے کی محبت فرماتے ہیں، اور شاہ صاحب جہاں ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ کلمات تحسین اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہمارے اس بچے کو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور اس فیض کو اور اس میکدہ عشق رسول کو اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ یہ درود محل وہ ہے کہ جہاں آنے والے کو الفاظ بھی ملتے ہیں، الفاظ کے معنی بھی ملتے ہیں، اور پھر آنکھوں کے آنسو بھی ملتے ہیں۔ ہر محفل میں یہ تینوں باتیں یکجا نہیں ہوتی،
یہاں بحمداللہ تعالی جو فیض ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو، اس دانشگاہ کو، اس تربیت گاہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے جام پلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات قرآنی پڑھی، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، فرمایا لوگو ہم تمہیں آفاق میں، کائنات میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ اور پھر یہی نہیں، وفی انفسہم، فرمایا لوگو تمہارے وجود میں بھی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ ساری کائنات کی رانائیاں، زیبائیاں، خوبصورتیاں، رونقیں، ہر شے قدرت خداوندی کا پتہ دیتی۔ یہ بڑی کائنات ہے اور انسان ایک چھوٹی کائنات ہے۔ تو یہ انسان جو قدرت خداوندی کا ایک شاہکار ہے، اس کے اندر بھی اسی ذات کی جلوہ پیمائیاں نظر آتی ہیں۔ اور وہ انسان جو کہتا ہے کہ میرا وجود ہے میری مرضی، میرا وجود ہے، تم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہو۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسے تخلیق کیسے کیا گیا۔ اسے تو ہم نے اس قطرہ آب سے بنایا ہے۔ اگر تیرے آنے میں تیری مرضی ہوتی تو ہم سمجھ لیتے تیرے جینے میں بھی تیری مرضی ہے۔ کیوں جی شاہ جی؟ جب تیرے آنے میں تیری مرضی شامل نہیں ہے اور تیرے جینے میں بھی پھر تیری مرضی شامل، اور اسی طرح تیرے جانے میں بھی تیری مرضی شامل نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے تخلیق کیا ہے قطرہ آب سے، یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا تمہارے آنے کا راستہ بھی ہم نے بنایا تھا، وگرنہ تو کیسے آ سک۔ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثم السبیل یسرہ، تیرے باہر آنے کا راستہ ہم نے کشادہ کیا ہے۔ جب تیرے راستے ہم نے کشادہ کیے، خلق تمہیں ہم نے کیا ہے، تو پھر تو اپنی مرضی کا آپ مالک نہیں ہے، ہم تیرے بھی مالک ہیں، پوری کائنات کے بھی مالک۔ حاجی امین صاحب، ایک شخص مولا کائنات حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا اپنے وجود پر کتنا اختیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اوپر کرو۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر کی، آپ نے فرمایا دوسری بھی اوپر کرو۔ کیوں جی غوث قادری صاحب؟ فرمایا اپنی دوسری ٹانگ بھی، تو ایک ٹانگ کے اوپر ہوتے ہوئے دوسری ٹانگ اوپر، فرمایا تمہارے وجود پر اتنا ہی اختیار کہ تم اپنی مرضی سے اپنی دوسری ٹانگ بھی اوپر۔ پتہ چلا جس نے خلق کیا ہے اختیار بھی اس کا ہے، جس نے خلق کیا ہے اختیار بھی۔ ایک اور شخص مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے اللہ کی قدرت دکھائیے۔ سوال کیا ہے؟ مجھے اللہ کی قدرت دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو اپنی آنکھ کو دیکھو۔ کسے دیکھو؟ اللہ نے چربی کے اس ٹکڑے کو بینائی عطا فرما دی۔ اللہ نے چربی کے اس ٹکڑے کو بینائی عطا فرما دی۔ فرمایا اگر اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو اپنی زبان کو دیکھو۔ اللہ نے گوشت کے اس ٹکڑے کو گویائی عطا فرما دی۔ تو جو چربی کو بینائی دے دے، جو گوشت کو گویائی دے دے، وہی اللہ ہے۔ اور تم کہاں ڈھونڈتے ہو اللہ کی قدرتیں؟ تمہاری آنکھ ہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تمہاری زبان ہی اللہ کی قدرت کی
نشانی ہے۔ اور جب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم ایک اور اپنے قدرت کی نشانی دکھائیں گے، ہم زبان سے کہیں گے گنگ ہو جا، زبان بولنا چھوڑ دے گی، ہاتھوں سے کہیں گے تو کلام کر کے بتا، تو وہ ہاتھ جنہیں پہلے پکڑنے کا حکم تھا تو پکڑتے تھے، اس روز بولنے کا حکم ہوگا تو ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم تمہیں آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہارے وجودوں میں بھی۔ اور پھر ایک اور مقام پہ قرآن نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا اس کی قدرت کی نشانیاں تو تمہارے وجود میں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتے کہ وہ کس طرح تمہارے ہی بدن میں چھیڑ چھاڑ کر دیتا؟ تو جس کے پاس سافٹ ویئر ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے جو چاہے۔ مولانا روم نے ایک شعر لکھا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ پکڑنا چاہے، اگر اللہ تمہیں، تو باہر سے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، باہر سے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہارے جسم کے اعضاء ہی اللہ کی فوج بن جاتے ہیں۔ اللہ داڑھ سے کہتا ہے اسے میرا پتہ بتا، اللہ داڑھ سے کہتا ہے اسے میرا پتہ، اور جب داڑھ اللہ کی فوج بن جاتی ہے اور اس میں درد اٹھتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ آرام دے دے۔ اللہ معدے سے کہتا ہے اسے میرا پتہ بتا، جب پیٹ میں درد ہوتی ہے، جب ناخن پہ درد ہوتی ہے تو پھر اللہ اپنا پتہ بتاتا ہے، کیوں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود میں بھی اسی کی قدرت کی نشانیاں۔ یا جو میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میرا ہی اختیار ہے میرے بدن پر، اس کے لیے چیلنج ہے، بڑا چیلنج نہیں، چھوٹا چیلنج۔ ہر انسان ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ آہستہ آہستہ جب جوانی ڈھلتی ہے تو سفید بال کالے ہوتے ہیں، کالے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا اختیار میرے جسم پر ہے تو ہم کہتے ہیں جسم کی بات نہ کرو، اپنے ایک بال کو ہی سفید ہونے سے بچاؤ۔ جی بڑا اختیار نہیں، ایک بال کو ہی سفید ہونے سے بچاؤ، یا جو سفید ہو چکا اس پر اپنا اختیار دکھاؤ، اسے کالا کر کے دکھاؤ، کالا کولا لگا کے نہیں، چلو اس سے بھی کر لو تو ہمیشہ رہے گا، ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد دوبارہ چاندنی واپس آ جائے گی، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایک بال پر بھی اختیار، ہمارا ایک بال پر بھی اختیار کس کا ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شطرنج نے بڑا تعجب میں ڈال دیا۔ فرمایا کیوں تعجب میں ڈال دیا؟ کہنے لگا 64 خانوں کی چھوٹی سی گیم ہے، ہر دفعہ بازی مختلف ہوتی، تو مجھے شطرنج کے کھیل نے بڑا تعجب میں ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا شطرنج کی گیم پر تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعجب کرنا ہے تو اپنے چہرے پر کرو، تعجب کرنا ہے تو اپنے چہرے پر کرو۔ اللہ نے لاکھوں انسانوں کو پیدا کر دیا، کسی ایک کا چہرہ دوسرے کے ساتھ کسی ایک کا چہرہ دوسرے کے ساتھ، یہ چہرہ دیکھیں گے پتہ طاہر صاحب تشریف فرمائیں، شاہ صاحب کا نورانی چہرہ دیکھیں گے شناخت ہو جائے گی، غوث صاحب کا چہرہ دیکھیں گے شناخت ہو جائے گی، قبلہ حضرت صاحب کا چہرہ دیکھیں گے شناخت ہو جائے، کسی ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تعجب کرنا ہے تو اللہ کی اس تخلیق پر کرو کہ کتنے انسان پیدا کر دیے، سب کو الگ شناخت دے دی، سب کو الگ تعارف دے دیا۔ اور پھر یہ نہیں، اب تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، جب آپ یورپ میں جاتے ہیں تو وہ مشینوں کے اندر اپنا منہ ڈالنا پڑتا ہے، تو وہ مشین آپ کی آنکھ کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ کو سکین کرتی ہے،
اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مطلوبہ شخص ہے تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے. پتہ چلا کہ ایک انسان کی آنکھ کا عکس دوسرے انسان کی آنکھ کے عکس سے ساتھ نہیں ملتا. آنکھیں بھی مختلف. اور پھر آپ نادرہ میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ انگوٹھے لگائیں. لگاتے ہیں جی. کیوں لگاتے ہیں؟ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں آدمی کا انگوٹھا ہے. ایک آدمی کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے کے ساتھ, چہرہ تو پھر بھی بڑا ہے, ایک بالشت کا ہوگا, لیکن اللہ نے اپنے قدرت کی نشانیاں تو تمہارے انگوٹھے پہ دکھائی ہیں. ایک کا انگوٹھا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا, کسی ایک سے نہیں ملتا. اب دیکھیے انگوٹھے کا سائز دیکھ لیں کتنا. اب اس انگوٹھے میں کتنی اس کی قدرتیں اور کتنی حکمتیں پنہاں ہیں کہ ایک انگوٹھے سے انسان 7.5 ارب کی آبادی سے ممتاز ہو جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے. اور پھر یہی نہیں, یہ دیکھیں یہ ایک دایاں انگوٹھا ہے, ایک بایاں انگوٹھا ہے. کسی کے ساتھ کیا ملنا ہے؟ ایک ہی آدمی کا دایاں انگوٹھا بائیں کے ساتھ. یہ ہے عملی تفسیر. وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ, ہم تمہیں آفاق میں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے اور خود تمہارے وجود میں بھی اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے. تمہیں پتہ چلے گا کوئی ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. سناگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا, زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا. اور جو دنیا میں تیرا کھا کر, جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب, تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے سدا لطف و کرم تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. پھر اس قدرتوں والے نے, اس حکمتوں والے نے اپنی صفات کا لباس پہنا کر, اس قدرتوں والے نے اپنی صفات کا لباس پہنا کر محمد مصطفیٰ کو اس کائنات میں مبعوث فرما دیا. اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ رؤوف ہے. اللہ کی ایک صفت ہے وہ رؤوف ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ کی ایک صفت ہے وہ رحیم ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن, تو اللہ رؤوف ہے اور اللہ رحیم ہے. فرمایا اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں, تو یہ جو میری صفت رؤوفیت ہے, اس صفت رؤوفیت کا لباس اپنے محبوب کو پہنا کر بھیج رہا ہوں. میری صفت ہے رحیم ہونا, اور اپنی صفت رحیمیت کا لباس اپنے محبوب کو پہنا کر بھیج رہا ہوں. قرآن پڑھ کے دیکھ لو, سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت, بڑی مشہور آیت, سورہ توبہ کی آخری سے پہلی آیت. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین, آگے کیا ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ اللہ جو رؤوف تھا از خود, کوئی اسے رؤوف بنانے والا نہیں. اس نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو اپنی شان رؤوفیت کا لباس اپنے محبوب کو پہنا کر بھیجا ہے. رؤوف بھی بنا کر بھیجا ہے, رحیم بھی بنا کر بھیجا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور یہ ایسی ذات ہے جس کی زبان پر خدا کلام کرتا ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش. میں اپنے سلسلہ کلام کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش, یہ منزل من السماء ہے, آسمان سے آئی ہے. کوئی شک نہ کرنا کہ کسی انسان کا شاہکار ہے, کسی شاعر کی شاعری ہوگی, کسی کاہن کا کاہنی کلام ہوگا. نہیں, یہ لا ریب کتاب ہے. اس پر ایمان ہے سب کا, سب کا ایمان ہے. تو یہ منزل من السماء کتاب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی
کوئی پوچھے کہ تم اس کتاب کو الہامی کہتے ہو، اس کتاب کو آسمانی کہتے ہو، اس کتاب کو کلام خدا کہتے ہو، دلیل کیا ہے؟ تو حضرات ہمارے پاس بجوز اس کے کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ حضور نے پڑھ کر کہا ہے کہ یہ قرآن ہے. اور کوئی ہمارے پاس دلیل؟ کیونکہ جب قرآن اترتا تھا سینہ مصطفیٰ پہ اترتا تھا. کہاں اترتا تھا؟ یہ قرآن ایسے کوئی جلد کی صورت میں نہیں آیا کہ یہ قرآن جلد کی صورت میں ہو اور آسمان سے نازل کر دیا گیا ہو، یہ لو یہ تمہارے لیے کتاب ہے. نہیں، بلکہ کبھی چند آیات، کبھی چند رکوع، کبھی موقع کی مناسبت سے چند حصے کہاں اترتے؟ سینہ مصطفیٰ پہ. پاس بیٹھے ہوئے صدیق و فاروق و عثمان و حیدر کو کچھ خبر نہ ہوتی کیا اترا ہے، کسی کو کوئی خبر نہ ہوتی کہ کیا نازل ہوا ہے. پس حضور اپنی زبان سے چند کلمات ادا فرماتے، چند کلمات ادا فرما کر حضور کہتے کہ یہ جو اب میں نے پڑھا یہ قرآن ہے، یہ جو اب میں نے پڑھا یہ قرآن ہے. تو حضرات ماننا پڑا کہ جس کے بارے میں حضور نے کہہ دیا قرآن ہے، آج تک مانتے آ رہے ہیں وہی قرآن ہے. آج تک مانتے آ رہے ہیں وہی قرآن ہے. تو قرآن پر اعتماد ہے، قرآن پر یقین ہے، لیکن یاد رکھنا قرآن پر اعتماد بعد میں ہے، قرآن پر یقین بعد میں ہے. پہلا اعتماد زبان مصطفیٰ پر ہے، پہلا یقین زبان مصطفیٰ پر ہے. پس جس کلام کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، آج تک مانتے آ رہے ہیں وہی قرآن ہے. تو یہ قرآن یاد رکھیے، کلام جس کی زبان پہ جاری ہو اسی کا سمجھا جاتا ہے. یعنی شاہ صاحب گفتگو فرمائیں تو ہم کہیں گے یہ شاہ صاحب کا کلام ہے، شاہ صاحب نعت لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شاہ صاحب کا کلام ہے. تو کلام جس کی زبان سے جاری ہو نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، نسبت اس کی طرف سے ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہے. تو یاد رکھیے یہ کلام زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے. تو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا کلام کلام مصطفیٰ ہی ہوا. پھر نقطے پر غور کیجئے گا کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا کلام کلام مصطفیٰ ہی ہے، لیکن جو اس کلام مصطفیٰ کو کلام خدا نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا. مولانا روم نے کیا خوب لکھا ہے، گرچہ قرآن از لب پیغمبرست ہر کے گوید حق نہ گفت او کافرست. کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ کلام زبان مصطفیٰ پہ جاری ہوا ہے، لیکن جو اس زبان مصطفیٰ پر جاری ہونے والے کلام کو کلام خدا نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو قرآن زبان مصطفیٰ سے ملا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، آج تک وہی قرآن ہے. تو حضور کی ذات وہ ہے جس پر اللہ، جن کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے، جن کی زبان پر اللہ. تو یہ کلام، اسے ہم کلام اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ حضور نے کہا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. اب دیکھیے تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی. افضل کون ہے؟ وائے. کلام جب اس کا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کا بعض کلام تو افضل ہو اور بعض کلام مفضول ہو، یعنی بعض کلام افضل بعض کم افضل. جب سارا اسی کا ہے تو سارے برابر ہونے چاہیے تھے، سارے برابر ہونے چاہیے تھے. آپ کیسے یہ تمیز کر سکتے ہیں کہ خدا کا بعض کلام افضل بعض کلام مفضول ہے؟ نفس کلام ہونے میں تو برابر ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تورات قرآن جیسی نہیں، قرآن افضل ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ انجیل قرآن جیسی قرآن، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زبور قرآن جیسی قرآن. یہ جو ہم قرآن کو افضل مانتے ہیں کس وجہ سے؟ یہ جو ہم قرآن کو افضل مانتے ہیں تو کس وجہ سے؟ یاد رکھیے نفس کلام ہونے میں برابر ہیں، نفس کلام ہونے میں برابر ہیں کیونکہ اس کی طرف سے آئے ہیں. لیکن جن کی طرف بھیجا ہے، جن کی طرف، وہ عہدے اور مقام میں برابر. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی
بعد ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جسے ساری کائنات پر، سارے انبیاء اور رسل پر فضیلت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے آمینہ کلال محمد مصطفیٰ۔ تو جن کی طرف بھیجا ہے وہ برابر نہیں ہے۔ پس خدا کا وہ ایک کلام نسبت موسیٰ پا گیا، خدا کا ایک کلام نسبت داؤد پا گیا، خدا کا ایک کلام نسبت عیسیٰ پا گیا، اور خدا کا ایک کلام نسبت مصطفیٰ پا گیا۔ پس خدا کا وہ کلام جو نسبت مصطفیٰ پا گیا، خدا کا وہ کلام باقی کلاموں سے شان پا گیا، باقی کلاموں سے شان پا گیا۔ اور یہ شان ایسی شان ہے کہ جب سارے اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اولین سے لے کر آخرین تک، پچھلی قومیں، سارے نبیوں کی قومیں، سارے نبیوں کے امتی، اہل ایمان، اہل فتح جب جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں جا کر جنت میں جب وہ چاہیں گے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، جنت میں جب چاہیں گے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، جب خواہش انگڑائی لے گی کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، تو اللہ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی جنت میں گئے سب سے کہے گا میرے کلام کی تلاوت کرنی ہے تو خبردار تورات نہ پڑھو۔ تورات پڑھنے کی اجازت، اس میری جنت میں انجیل پڑھنے کی اجازت، زبور پڑھنے کی اجازت۔ میں اللہ یہ چاہتا ہوں، اے میرے بندو، اے میری جنت میں آنے والو، اگر تم میری اس جنت میں میرے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو میرے اس کلام کی تلاوت کرو جو نسبت مصطفیٰ پا گیا ہے، جو نسبت مصطفیٰ پا گیا۔ تو اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی جنت میں جائیں گے، اگر وہ کلام اللہ کی تلاوت کریں گے تو کسی اور کتاب کی نہیں، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے کہ اس کلام کو نسبت مصطفیٰ سے پذیرائی مل گئی ہے، نسبت مصطفیٰ سے افضلیت مل گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو نسبت پاتا چلا گیا وہ کمال پاتا چلا گیا۔ ہماری اس امت کی اسی لیے شان ہے، یہ امت اس لیے سردار ہے کہ اس امت کو نسبت مصطفیٰ مل گئی۔ اور جب انبیاء جنت میں جائیں گے تو حضرت آدم کو آدم کہہ کر نہیں پکارا جائے گا، آخری نقطہ، حضرت آدم کو آدم کہہ کر، کیونکہ وہ آدم ہیں لیکن پکارا نہیں جائے گا، ابو البشر ہیں، بہت ساری ان کے نام ہیں، بہت سارے ان کے لقب ہیں، لیکن جنت میں جب ان کو پکارا جائے گا تو ابو البشر کہہ کر نہیں، آدم کہہ کر نہیں، جنت میں حضرت آدم کو ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا۔ کیا کہہ کر پکارا جائے گا؟ حالانکہ وہ ابو ابراہیم بھی ہیں، ابو اسماعیل بھی ہیں، ابو موسیٰ بھی ہیں، ابو البشر ہیں، سب کے باپ ہیں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کی ذریت میں اپنے محبوب کو پیدا کرے گا۔ تو وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ جو مرکز محبت خدا ہیں، رب کائنات جنت میں اور اہل جنت کو حکم دے گا کہ آدم کو پکارنا ہے تو ابو البشر کہہ کر نہیں، کسی اور نام سے نہیں، ابو محمد کہہ کر پکاریں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میری محبت کا مرکز محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اسی لیے جب حضرت آدم انگوٹھوں کو چوما کرتے تھے، جب نور مصطفیٰ ان کے انگوٹھوں میں تھا تو انگوٹھوں کو چومتے تھے، اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ کہنے میں تو آپ میری نسل ہیں، کہنے میں تو آپ میری نسل ہیں، حقیقت میں آپ ہی میری اصل ہیں۔ کہنے کو آپ میری نسل ہیں اور حقیقت میں آپ ہی میری اصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز سے مرکز گنبد خضرا سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود شریف محل میں آنے والوں کو یہی پیغام ملتا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی حربے اور جتنی بھی چالاکیاں انگریز کر رہا ہے، صرف ایک نقطہ ہے کہ اس امت کا تعلق گنبد خضرا سے توڑ دیا جائے۔ لیکن بحمداللہ تعالیٰ جب تک درود محل قائم ہے اور جب تک عشاق قائم ہیں، یہ اہل ایمان کا تعلق گنبد خضرا سے اور مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ ایسی محافل درود و سلام کی مجالس میں آنا، محافل میلاد میں آنا، درود محل میں آنا یہ عام نہیں ہے،
یہ آپ کے اس تعلق رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے، تاکہ انگریز کے حربوں سے، انگریز کے چربوں سے تمہارے دامن کو چھڑا کر پھر سے تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر گنبد خضرا کے والی کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکین گنبد خضرا کی محبت نصیب فرمائے۔ جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔